بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کی تفصیلی کہانی۔ تعارف: حضرت اسما بنت یزید ایک عظیم المرتبت صحابیہ تھیں جو علم، جرات اور دینی خدمات کے لیے معروف ہیں۔ آپ کا تعلق مدینہ کے قبیلہ اوس سے تھا اور آپ کے والد یزید بن سکن تھے جو قبیلہ کے ایک معزز سردار تھے۔ حضرت اسما نے ابتدائی عمر میں اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت النساء کا شرف حاصل کیا۔ آپ اپنی خطابت، علم و حکمت اور جرات کے لیے مشہور تھیں۔ نسب اور خاندان: حضرت اسما بنت یزید کے والد یزید قبیلہ اوس کے معزز سردار تھے۔ آپ کے خاندان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی دعوت کو فوراً قبول کیا اور دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کی۔ آپ کے والد یزید نے جنگ احد میں شہادت پائی اور ان کی قربانی کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کی سعادت: حضرت اسما بنت یزید نے مدینہ میں اسلام قبول کیا جب اسلام ابھی ابتدائی مراحل میں تھا۔ آپ کی طبیعت میں علم و حکمت کی محبت اور سچائی کی تلاش تھی، جس کی وجہ سے آپ نے دین اسلام کی حقانیت کو فوراً پہچان لیا۔ آپ نے اپنے خاندان کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے کئی افراد کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ بیت النساء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت: حضرت اسما ان خوش نصیب خواتین میں شامل تھیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا موقع ملا۔ آپ نے دیگر خواتین کے ساتھ مل کر اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ بے مثال تھا۔ خطابت اور علم میں مہارت: حضرت اسما کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خطابت اور حکمت کی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ نے خواتین کے حقوق اور مسائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور ان کے حل کے لیے رہنمائی حاصل کی۔ ایک موقع پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد جہاد کرتے ہیں، عظیم اجر حاصل کرتے ہیں، جبکہ خواتین گھروں میں رہتی ہیں، کیا انہیں بھی ایسا ہی اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، خواتین کو اپنے گھروں کے کام، شوہروں کی خدمت اور بچوں کی پرورش کے ذریعے بھی ویسا ہی اجر ملے گا جیسا مردوں کو جہاد کے ذریعے ملتا ہے۔ یہ جواب نہ صرف خواتین کے لیے باعث اطمینان تھا بلکہ حضرت اسما کے سوالات نے امت کے لیے رہنمائی کے دروازے کھول دیے۔ جنگ یرموک میں شرکت: حضرت اسما بنت یزید کا کردار نہایت جرات مندانہ تھا۔ آپ نے جنگ یرموک میں نہ صرف زخمیوں کی مرہم پٹی کی بلکہ اپنے دفاع کے لیے دشمن کے سپاہیوں کا مقابلہ بھی کیا۔ ایک موقع پر آپ نے ایک دشمن سپاہی کو قتل کیا جس سے مجاہدین کا حوصلہ بلند ہوا۔ جنگ یرموک میں آپ کا کردار اسلامی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ آپ نے میدان جنگ میں ثابت قدمی، جرات اور دین کے لیے بے لوث خدمات انجام دیں۔ حضرت اسما کی زندگی کا پیغام: حضرت اسما بنت یزید نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت، علم کے فروغ اور خواتین کے حقوق کی جدوجہد کے لیے وقف کی۔ آپ نے ہر موقع پر ثابت کیا کہ خواتین بھی دین کی خدمت میں مردوں کے برابر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ وفات: حضرت
اسما بنت یزید کی وفات ایک عظیم نقصان تھا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی اور امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ بنی۔ حضرت اسما کی زندگی سے سبق۔ دین کے لیے جرأت اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا۔ خواتین کے حقوق کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق جد و جہد کرنا۔ علم و حکمت کے ذریعے دین کی خدمت کرنا۔ مشکل وقت میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت اسلامی تاریخ میں جرأت، حکمت اور قربانی کی ایک روشن مثال ہے۔ ان کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک سبق ہے کہ دین کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی جائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔